السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین ٹائم ٹی وی کینیڈا سے میں بطول زہرا آپ کے لیے پروگرام لے کر آئی ہوں پڑھتے ہیں یاد سے. ناظرین، پڑھتے ہیں یاد سے میں ہم ڈسکس کریں گے زیارات کو، وہ زیارات جو ہم ائمہ علیہ السلام کے روضوں پہ جا کے پڑھتے ہیں اور جو ہم گھر سے پڑھتے ہیں. اس سلسلے میں جو ہماری رہنمائی فرمائیں گی وہ ہے بہت ہی رینون ذاکرہ جناب بطول زہرا زیدی صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو بہت شکریہ، اپنی مصروفیات میں سے آپ نے ٹائم نکالا ہمارے میرے لیے، میرے ناظرین کے لیے، ہماری ٹیم کے لیے، اور ہم جو ہے وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں کہ زیارات جو ہیں وہ کیوں پڑھی جاتی ہیں. تو آج پڑھتے ہیں یاد سے میں ناظرین جس زیارت کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ زیارت عاشورہ ہے. تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں ذاکرہ صاحبہ سے کہ زیارت عاشورہ کی کیا خاصیت ہے؟ دیکھیے، ویسے تو ہر زیارت کے بہت زیادہ فضائل ہیں، لیکن زیارت عاشورہ کے اسرار و رموز بہت زیادہ ہیں، اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، اس کی خصوصیات، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں. اور تقریباً علماء کرام نے 70 سے زیادہ یعنی کہ نا اس کے فوائد لکھے ہیں. اور کوئی ناممکن حاجت یا کوئی ناممکن ایسا کام جو ہماری نگاہ میں ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن یقیناً خدا کی بارگاہ میں اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں ناممکن نہیں ہوتا. اور انہی کے وسیلے سے ہم مانگتے ہیں تو یقیناً پروردگار عالم ہماری حاجتوں کو پورا کرتا ہے. اور کوئی بھی ان کے جو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری نگاہ میں اب یہ کام ممکن نہیں ہے، لیکن زیارت عاشورہ پڑھنے کے سبب، اور علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ اس زیارت کو خلوص نیت کے ساتھ 40 دن تک کسی حاجت کے لیے پڑھیں گے تو بے انتہا مجرب ہے. کیونکہ خود ہمارے زمانے کے امام قائم آل محمد حضرت حجت بقیت اللہ امام زمان علیہ السلام نے خود اس کا حکم دیا ہے. جیسے کہ یقیناً اس وقت میرے سننے والے جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ با علم لوگ ہیں، کہ زیارت عاشورہ جو ہے اس کے بے شمار واقعات، ایک پوری کتاب ہے زیارت عاشورہ اور معجزات، کہ جس میں بے شمار معجزات ایسے ہیں کہ لوگوں کی ناممکن حاجتیں پوری ہوئی ہیں. تو اسی میں، اور یہ بہت مشہور بات ہے کہ امام زمان علیہ السلام نے جو ایک مولا کا چاہنے والا تھا، اس کو خود جب سفر حج میں تھا اور وہ اپنے قافلے سے بچھڑ گیا تھا اور دشمنوں میں یعنی کہ چاروں جانب دشمن تھے، تو اس قدر پریشان ہو کر جب اس نے پکارا ہے اور امام اس کی مدد کے لیے آئے ہیں، تو فقط یہی کہا تھا کہ تم زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے، زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے. 3 دفعہ اس کی تکرار کی ہے امام نے، کہ تو معلوم یہ ہوا کہ جب آپ کسی مشکل میں پھنس جائیں، گرفتار ہو جائیں، تو یہ بہت مجرب ترین زیارت ہے. اچھا، اس بات کو بھی آگے بڑھائیں گے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ زیارت عاشورہ کس امام نے، کس صحابی کو تعلیم فرمائی، مطلب آئی کہاں سے؟ دیکھیے، ویسے تو ہمیں عموماً جب ہم اس کے فضائل دیکھتے ہیں تو ہمیں صادق علیہ محمد، ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی صفوان کو یہ اس زیارت کے بارے میں بتایا تھا. لیکن اور شیخ عباس قمی بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، علامہ مجلسی بحر الانوار میں، یعنی کہ وہ مستند کتابیں ہیں، کہ بحر الانوار میں بھی ایک روایت موجود ہے، مستند روایت. اور علامہ مجلسی لکھ رہے ہیں کہ جب امام صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی صفوان کو
اس زیارت پڑھنے کا حکم دیا تھا، اس کے فضائل بیان کیے تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ امام نے یہ کہا تھا کہ ہم اہل بیت، ہم ائمہ معصومین ضمانت لیتے ہیں، اس پڑھنے والے کی ضمانت لیتے ہیں، اس کے فشار قبر کی، اس کی حاجتوں کے پورا ہونے کی، اور میں نے یہی ضمانت، یہ معصوم کے جملے ہیں، میں نے یہی ضمانت، علامہ مجلسی لکھ رہے ہیں بہار الانوار میں کہ میں نے یہی ضمانت اپنے بابا امام باقر سے، انہوں نے اپنے والد علی زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے بابا امام حسین سرکار سید الشہداء سے، انہوں نے اپنے بھائی امام حسن مجتبیٰ سے، انہوں نے اپنے بابا امیر المومنین سے، اور مولا کائنات نے رسول اللہ سے، رسول اللہ نے جبرائیل امین سے، اور جبرائیل نے خدا سے. تو یہ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی بھی ہے. زیارت عاشورہ بے شمار کتابوں میں یہ جملے موجود ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، اور امام صادق کے جملے ہیں کہ ہم سب کے سب جن کے نام لیے ہیں انہوں نے، سب کے سب ضمانت لیتے ہیں، ضامن ہیں. تو دیکھیے جب معصوم ضمانت لے لیں، پڑھنے والوں کی ضمانت ہم لیتے ہیں، ان کے فشار قبر کی ضمانت لیتے ہیں. اللہ اکبر، صحیح بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اب زیارت عاشورہ فقط عاشور کے دن پڑھنی ہے یا ہم اس کو اور بھی نارمل ڈیز میں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے عاشور کے دن تو یقیناً حتماً پڑھنی ہے، اور لیکن جیسا کہ میں نے ابھی کہا، اور معصوم سے بھی روایت ہے کہ آپ کسی بھی حاجت کے لیے 40 دن پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر زیارت عاشورہ کو اپنا معمول بنائیں تو بہت ہی اس کے بے انتہا فیوز و برکات ہیں، بے انتہا فوائد ہیں، دینی دنیاوی اخروی ہر حساب سے. اور آپ چاہے دور ہوں قریب ہوں، آپ خلوص دل کے ساتھ جب زیارت پڑھتے ہیں، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، جب یہ پڑھتے ہیں تو ہم دنیا کے کسی گوشے سے بھی جب مولا کو خلوص دل کے ساتھ سلام کرتے ہیں تو یقیناً مولا کی بارگاہ میں ہمارا سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ زیارت عاشورہ کس موضوع پر ہے؟ مطلب عاشور فقط عاشور کے دن کے مصائب ہیں اس میں، یہ رہنمائی تھوڑے سے فرما دیجیے. جی دیکھیے شروع میں جو ہم سلام کر رہے ہیں، مولا کائنات کو سلام بھی ہے، کو سلام بھی ہے، یعنی کہ سب اہل بیت کے، یعنی یقین اس میں شروع اسٹارٹنگ میں فضائل ہیں، لیکن اس کے بعد یقیناً ہم جو قتل حسین میں، شہادت حسین میں شریک تھے، ان سب سے ہم برات کا، بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، لعن کا. جی اور دیکھیے عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں لعن کوئی نعوذ باللہ فحش کلامی نہیں ہے، لعن کوئی بری بات نہیں ہے. پروردگار، ہم یہ کہتے ہیں پروردگار تو اپنی رحمت سے ان لوگوں کو دور کر دے، اپنی رحمتوں سے ان لوگوں کو دور کر دے کہ جو قتل حسین میں شریک ہوئے، جو اس کے سبب بنے، جو جن لوگوں کا اس میں ہاتھ تھا، ان کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے، ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اور قیامت تک ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. شام قیامت تک خدا ان کو اپنی رحمتوں سے دور رکھے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ زیارت عاشورہ پڑھنے کے کیا آداب ہیں؟ دیکھیے ظاہر معصوم کی زیارت ہے، اور زیارت ہم سلام کر رہے ہیں، ایک امام معصوم کو سلام کر رہے ہیں. تو اگر ہمارے گھر کوئی عام مہمان بھی آتا ہے، اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی بھی کام میں مشغول ہیں، مصروف ہیں، تو ہم جلدی سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر اس کو سلام کرتے ہیں، نہ کہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی جب بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں باوضو ہوں، ادب سے کربلا معلیٰ کی جانب ہمارا رخ ہو، ہمارا چہرہ ہو، اور اگر خواتین پڑھ رہی ہیں تو ظاہر سر پر حجاب ہو، حجاب کر کے باوضو ہو کر با ادب کھڑے ہو کر اور امام کی بارگاہ میں سلام کریں، کیونکہ کوئی حسین ابن علی کی ہستی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، عرش و فرش کے بادشاہ ہیں. بالکل بالکل. کائنات اچھا عالم کے ایک بادشاہ. چیز
میں نے وٹنس خود کی ہے. جب میں کربلا میں موجود تھی تو شب عاشور تھی وہاں پہ, تو میں خیام حسینی خیمہ گاہ, اب تو کنسٹرکشن چل رہی ہے وہاں پر, لیکن اس وقت وہاں پر کافی لوگ جو ہے وہ نائٹ اسٹے کر رہے تھے. ظاہر ہے صبح عاشور کا دن تھا, سب جاگ رہے ہوتے ہیں. ہم ہوتے ہیں تو امام بارگاہ پہ, یعنی اگر ہم یہاں ہوتے ہیں اپنے وطن میں تو امام بارگاہ کے وزٹ کر ہوتے ہیں, ہم خیام حسینی میں جا کے بیٹھ گئے تھے. تو میں نے عراقی عورتوں کو, خواتین کو بار بار زیارات کو, مطلب اس زیارت عاشورہ کو, زیارت وارثہ کو پڑھتے ہوئے دیکھا. مطلب ہم تو فقط اتنا کرتے ہیں کہ عاشور کے دن یا شب عاشور کے دن جو زیارت ہے وہ ہم نے ایک بار پڑھی اور نماز پڑھی اور بند کر کے رکھ دی, پھر ہم قل هو اللہ پڑھ رہے ہیں, لان پڑھ رہے ہیں. لیکن وہاں جو میں عراقی مقامی خواتین کو دیکھ رہی تھی, وہ بار بار جو ہے وہ ہر تھوڑی دیر بعد کتاب کھولتی تھیں اور کبھی بیٹھ کے کبھی کھڑے ہو کے وہ امام حسین کے روضے کی طرف رخ کرتی تھی اور وہ یہ عمل انجام دے رہی تھی بار بار. تو اس کی فضیلت فائدے ہیں کہ ہم ایک ہی رات میں اس کو بار بار کریں. جی بالکل. دیکھیے اگر جو لوگ زیارات کے لیے جا چکے ہیں, مولا انہیں بار بار بلائیں, اپنی الہی برف عطا کریں. تو اگر جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہاں پر جماعت کے ساتھ جو نماز ہوتی ہے, تو بالکل بالکل. یعنی کہ فجر میں بھی, ظہرین میں بھی اور مغربین میں بھی ہر نماز کے ختم ہونے کے بعد زیارت عاشورہ پڑھی جاتی ہے, یعنی کہ دن میں 3 دفعہ پڑھی جاتی ہے. اور اس کی اچھا, اصل میں یہ میں نے بالکل وہی وٹنس کیا. جی, اور اس کے اصل میں دیکھیے عاشور کے دن تو بالکل جتنا لان کا اظہار کریں, جتنا اہل بیت اطہار پر سلام بھیجیں اور شہداء کربلا پر سلام بھیجیں, لیکن بے شمار, جیسے میں نے ابھی شروع میں بیان کیا اسٹارٹنگ میں, کہ بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جیسے میں ایک مثال دوں کہ علامہ امینی, تاریخ شیعت کی بہت بڑی ہستی, علامہ امینی جی کی جی. صاحب غدیر ہیں, ان کی کتاب الغدیر کے نام سے بہت مشہور ہے. تو جب ان کا انتقال ہو گیا تھا, اور تو ان کے بیٹے نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا, اور دیکھیے یہ بہرحال یہ علماء اس منزل عرفاں پہ گامزن تھے کہ یہ مطلب ہر ایک کو یہ سب نصیب نہیں ہوتا ہے کہ وہ خواب کے بالکل. عالم میں دیں. تو ان کے بیٹے نے سوال کیا تھا اپنے بابا سے, خواب کے عالم میں ہی سوال کیا تھا علامہ امینی سے, کہ آپ نے پوری زندگی اہل بیت کی محبت میں, پوری زندگی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت میں اور خدمتوں میں گزاری ہے, تو یقیناً مولا نے آپ کو بہترین اجر دیا ہوگا. اور آپ نے کتاب الغدیر, جس کی یعنی کہ کافی ساری جلدیں ہیں, شاید 11 جلدیں ہیں اس وقت اگر میرے ذہن میں ہے, تو اتنی اس پہ محنتیں کی ہیں, تو یقیناً آپ کو بہترین صلہ ملا ہوگا. تو علامہ امینی نے اپنے بیٹے سے کہا, بیٹا بے شک میری محنتوں, میری محبت اور ان سب کا اجر و ثواب بے شمار ہے, وہ ایک طرف, لیکن میں تمہیں تاکید کرتا ہوں, انہوں نے خواب میں کہا تھا, میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ زیارت عاشورہ نہ چھوڑنا. بس مجھے یہ افسوس ہے کہ دن میں ایک دفعہ, مطلب جو آپ نے سوال کیا ہے نا کہ بار بار بھی پڑھ سکتے ہیں, تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا, تاکید کی کہ بس مجھے یہ افسوس ہے کہ دن میں ایک مرتبہ کیوں پڑھتا تھا, 2 دفعہ, مطلب اور زیادہ سے زیادہ کیوں نہیں پڑھتا تھا, کیونکہ اس کا اجر و ثواب اتنا ہے جو بیان کیا جا ہی نہیں سکتا. عرش پروردگار عالم پر خدا کی بارگاہ میں علی بطول کے جو لال حسین ابن علی ہیں, وہ بڑے اقتدار کے مالک, بڑی بادشاہت کے مالک ہیں. سبحان اللہ, بے شک بے شک. اجر و ثواب بے انتہا, بے انتہا. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ زیارت عاشورہ پڑھنے سے کیا برکات انسان کو حاصل ہوتی ہیں؟ دیکھیے ایک تو دیکھیے ہماری, میں کہتی ہوں دین, جیسے ابھی میں نے کہا دینی, دنیاوی, اخروی, یعنی کہ ہر حاجت, اگر کوئی مریض ہے اس کے لیے پڑھیں, اور کوئی ایسی مشکل ہے اس کے لیے پڑھیں, اولاد کے لیے, اپنی ہر دنیاوی حاجت کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں. زندگی, انسان کی زندگی آسان ہوتی چلی جاتی ہے ابا عبداللہ حسین ابن علی کے صدقے میں, اور بے شک بے مشکلات شک. ہوتی چلی جاتی ہیں. اور سب سے بڑھ کر کہ جب کسی نے امام صادق سے, صادق علیہ محمد, چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ مولا جب میں زیارت عاشورہ روز آنا پڑھتا ہوں اور اس نیت سے پڑھتا ہوں کہ میرے مولا میری شفاعت کرے, تو مولا یعنی کہ مولا حسین میری شفاعت مجھے نصیب ہو جائے, مجھے مولا کی شفاعت نصیب ہو. تو امام صادق
کہا مولا کیا شفاعت ہوگی، یعنی کہ اس کا یہ فائدہ، اس مطلب فائدہ پوچھا تو مولا نے کہا جب تم، امام صادق نے کہا جو تم سجدے میں پڑھتے ہو اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدق عند کمال حسین الذی بظلو محجہم دون الحسین، کہ پروردگار جب میرا یوم الورود ہو، قبر میں بھی اور حشر میں بھی، تو مجھے ابا عبداللہ کی زیارت نصیب ہو۔ تو کہا جب سجدہ، یعنی کہ سجدہ تم خدا کا کر رہے ہو، ہم 2 رکعت نماز کیونکہ پڑھتے ہیں، جب بھی زیارت پڑھتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کہا امام صادق نے کہا تم سجدہ کر رہے ہو، سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے ہو، مانگ رہے ہو، سجدہ خدا کا ہے، مانگ خدا سے رہے ہو، لیکن حسین ابن علی کی شفاعت مانگ رہے ہو تو ضرور خدا تمہیں عطا کرے، کیوں نہیں عطا کرے گا۔ اور سبحان اللہ۔ اچھا میں یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہیے ہوں، یہ میرے ذہن میں اٹھ رہا ہے کہ فرض کریے کہ زیارت عاشورہ کے ساتھ اعمال بھی ہیں، وہ 7 قدم چلنا، مولا کا یہ عمل ہے جو ہم انجام دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ روزہ عاشور، کیونکہ زیارت عاشورہ جب ہم روزہ عاشور اعمال عاشورہ کرتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہم اعمال عاشورہ کے ساتھ ہی روز زیارت انجام دیں، یا ہم فقط زیارت پر اکتفا کر سکتے ہیں کہ ہم صرف زیارت پڑھیں؟ نہیں، وہ اعمال عاشورہ تو ظاہر ہے وہ ہمیں پورے اعمال انجام دینے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم روزانہ پڑھ رہے ہیں یا ہم شب جمعہ میں پڑھ رہے ہیں اور تو ہم صرف زیارت پڑھیں، اور بلکہ اس میں جو دیکھیے لان ہے اور اہل بیت اطہار پر درود ہے، یہ 100 اس میں لکھا ہوا ہے 100 دفعہ ہے، 100 مرتبہ ہے جی۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ روزانہ پڑھ رہے ہیں یا شب جمعہ پڑھ رہے ہیں یا کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ صرف ایک ایک دفعہ پہ بھی اکتفا کر سکتے ہیں، یعنی کہ زیارت پڑھی آپ نے جو ہے جی 100 مرتبہ کی بجائے 1 مرتبہ لان، 1 مرتبہ اہل بیت پر درود، مولا حسین پر جی درود، جی جی، بک میں اور لکھا ہوا ہوتا ہے۔ سلام ہے جی وہ 1 مرتبہ، اور سجدے کی دعا تو مشکل سے میرا خیال ہے 7 سے 8 منٹ لگتے ہیں مشکل سے اس پورے عمل میں۔ یہ ٹوٹل زیارت کے ساتھ انجام دینے میں؟ جی جی بالکل، ایک ایک دفعہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو صحیح۔ بہت کم ٹائم لگتا ہے، روزانہ ظاہر ہے جب آپ کے روٹین میں شامل ہو جاتا ہے، روانی بھی آ جاتی ہے، اور جو ہے مطلب میرے خیال ہے 8-9 منٹ 7-8 منٹ میں ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اور میرے ناظرین کو کوئی ایسا واقعہ بتائیے جو زیارت عاشورہ سے ریلیٹڈ ہو، جو کسی نے انجام دیا ہو اور کسی کا کوئی بہت بڑا رکا ہوا کام ہو گیا ہو، یا کوئی بھی ایسا واقعہ، کیونکہ آپ ذاکرہ ہیں، آپ نے کافی پڑھا ہوگا اس کے اوپر، تو رہنمائی کے لیے۔ جی ویسے تو دیکھیے میں نے جیسے ابھی کہا کہ بے شمار واقعات ہیں، جی لیکن ایک مشہور ترین واقعہ کہ دستغیب شیرازی، شہید دستغیب شیرازی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ جب عراق میں طاعون کی وبا پھیلی تھی، دیکھیے ابھی ہم لوگ بھی ابھی 2 سال سے اس قدر پوری بالکل دنیا میں گرفتار تھی، تو کیا اس سے خوفناک صحیح بات ہے۔ اس سے بڑھ کر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب عراق میں خصوصاً سامرہ میں روزانہ اس قدر اموات ہو رہی تھیں تو اس وقت وہاں کے علماء کرام نے کہا کہ جتنے اہل بیت کے چاہنے والے گھر ہیں، جتنے مولا حسین کے چاہنے والے ہیں، جتنے شیعان حیدر کرار ہیں، وہ سب اپنے گھروں میں پابندی سے زیارت عاشورہ پڑھیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مشکل سے 2-4 دن ہی گزرے تھے، تمام لوگوں نے اس بات پر عمل کیا، پابندی کے ساتھ زیارت عاشورہ سب نے پڑھی۔ تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں پروردگار عالم نے یہ معجزہ دکھایا کہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کسی شیعہ کے گھر سے، کسی مولا کے چاہنے والے کے گھر سے کوئی جنازہ نہیں اٹھا۔ اس بری طرح پورا سامرہ اس وبا میں گرفتار تھا، لیکن اس کے بعد مولا کے صدقے میں خدا نے سب کو صحت، تندرستی اور زندگی عطا کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا میں چاہتی ہوں کہ آپ کوئی ایک میسج دیجیے ہمارے ناظرین کو زیارت عاشورہ کے حوالے سے، کہ ہمارے بچے، ہماری بہنیں، بالخصوص میرے لیے بھی وہ میسج ہوگا، میں بھی اس کو فالو کروں، کہ آپ کیا میسج دینا چاہیں گی کہ زیارت عاشورہ کب پڑھیں، کیا کریں، اس طرح سے۔
دیکھیے ویسے تو یہی ہے کہ جیسے ہم عاشور کے دن پڑھتے ہیں تو ظہر سے پہلے بالکل اس عمل کو انجام دیتے ہیں. انجام لیکن دیتے ہیں. جی لیکن اگر میں کہتی ہوں کہ اگر خدا مجھ سمیت ہم سب کو توفیق عطا کرے، شب جمعہ پابندی سے پڑھیں، زیارت وارثہ ہے، زیارت عاشورہ ہے، جتنی زیارات ہیں، زیارت جامع ہے، لیکن اگر روزانہ زیارت عاشورہ کو اپنا معمول بنا لیں تو یہ زندگی تو بے شک فانی ہے، گزر ہی جائے گی، لیکن اگر ہم روزانہ زیارت عاشورہ کو اپنا معمول بنا لیں اور مشکل سے چلیں 8 منٹ نہیں 10 سے 12 منٹ اس میری عظیم آواز جی ہستی کے لیے نکال لیں تو آپ یقین کیجئے ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی. آپ خود دیکھیں گی، جو بھی پڑھنے والے ہیں وہ خود اس کی تاثیر دیکھیں گے اس عمل کی. اور سجدے میں جب آپ سجدے کی دعا پڑھیں تو اسی وقت سجدے کی دعا ختم کرنے کے بعد اپنی حاجت بھی مانگیں، اپنی دعائیں طلب کریں مولا حسین کی کے صدقے میں پروردگار عالم سے. زندگیاں آسان ہوں گی، حاجتیں پوری ہوں گی، مشکلات دور ہوں گی. اور سب سے بڑھ کر جیسا کہ امام صادق نے ارشاد فرمایا، اور میں دعا کرتی ہوں پروردگار کل مومنین و مومنات کی قبور کو سرکار آمد سید الشہداء قرار دے. ہم سب کی قبروں میں مولا ضرور تشریف لائیں مولا، اور روز محشر ہم سب کی شفاعت، ہمیں شفاعت سرکار سید الشہداء نصیب ہو. تو بس کہتے ہیں کہ جو شخص زیارت عاشورہ اور سورہ فجر، کیونکہ سورہ فجر جو ہے مختصر ترین سورہ ہے، یہ سورہ حسین بھی کہلاتا ہے. جو شخص چاہتا ہے کہ روز محشر اس کو امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو، میں کہتی ہوں کون نہیں چاہے گا، یقیناً سب بالکل سے بڑھ کون نہیں چاہے گا. صحیح بات. کون نہیں چاہے گا، اس سے بڑھ کر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. یہ زندگی تو یہ زندگی کے نشیب و فراز گزر ہی جاتے ہیں اور گزر ہی جائیں گے، لیکن اگر وہ دنیا یقیناً ہماری آسان ہو جائے. یقیناً علماء خواب میں بھی آ کر بتا رہے ہیں اور ہمارے زمانے کے امام بھی تاکید کر رہے ہیں اس بات کی. تو بس ہمیں چاہیے کہ زیارت عاشورہ کو اپنا معمول بنائیں تاکہ ہماری یہ دنیا یہ زندگی بھی آسان ہو، ہماری خدا قبر کی منازل کو آسان کرے اور وہ دنیا بھی آسان انشاءاللہ. الہی آمین الہی آمین. میں یہاں پروگرام ختم کر رہی ہوں، لیکن جاتے جاتے بس ایک کوشچن یہ کروں گی کہ جیسے آپ نے بتایا، میرا سوال تھا یہ کہ ظہر پر ہم یہ اعمال عاشورہ انجام دیتے ہیں، تو زیارت عاشورہ کیا ایسا ہو سکتا ہے جیسے فرض کریں جیسے خواتین ہیں بہت بزی ہیں، میں ان سب کی خواتین کی اس وقت رہنمائی کر رہی ہوں، بچے ہیں، گھر ہے، کام کاج ہے، نہیں ملتا ٹائم، تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ ہم جو ہے وہ زیارت عاشورہ جو ہے وہ مغرب پہ یا رات میں اس وقت میں پڑھ لیں جس وقت ہمیں وقت مل رہا ہے؟ جی بالکل، جی بالکل. میں خود کسی بھی عموماً فجر کے بعد جیسے پڑھتی ہوں، اس لیے پڑھتی کہ ہیں. اس لیے کہ ظہرین مغربین میں تو اور وہی بات ہے کہ اس لیے کافی مصروفیات ہوتی ہیں، وقت نہیں ملتا، موقع نہیں ملتا. تو آپ یہ صرف دیکھیں عاشور کے دن تاکید ہے ٹائم کی، ورنہ اگر ہم صحیح. روزانہ پڑھ رہے ہیں تو ہم کسی بھی نماز کے بعد جب وقت ملے، جب موقع ملے، مغرب کے بعد، ظہر کے بعد یا فجر کے بعد، جس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور جیسا کہ ابھی ذکر ہوا تھا کہ کربلا معلیٰ میں ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، تو بالکل بالکل یقیناً بالکل اثرات تو ضرور ہوتے ہیں، فوائد تو ضرور ہوتے ہیں. بالکل. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی، یہاں پروگرام کو میں اختتام دے رہی ہوں. ناظرین، اس سے ضرور آپ نے بھی فائدہ حاصل کیا ہوگا اور مجھے بھی رہنمائی ملی ہے بہت، اور انشاءاللہ میری خود کی کوشش ہوگی اب کہ میری زیارت عاشورہ ترک نہ ہو اور میں اس کو ریگولرلی پڑھوں. میں بہت شکر گزار ہوں بطول زہرا زیدی صاحبہ کی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے ناظرین کی اور ہماری رہنمائی فرمائی زیارت عاشورہ کو لے کے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اسی کے ساتھ ہی میں ناظرین آپ لوگوں سے ٹائم ٹی وی سے اجازت چاہوں گی. پڑھتے ہیں یاد سے اور پڑھتے رہیں گے یاد سے. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر خدمت ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی